بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب خوش آمدید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے جناب شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم نے سورۃ الشعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جتنا بیان ہوا تھا اس کو کمپلیٹ پڑھ لیا تھا، اور جو پچھلا پروگرام تھا، کل کا پروگرام، اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پہ مختصر گفتگو کی تھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 69 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، انہیں ابراہیم کی خبر دیجیے۔ نبا یعنی قصہ یا واقعہ یا خبر، آپ ان پر تلاوت کیجیے، یہ بھی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کہ جب کہا اپنے باپ سے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی قوم سے، یعنی اب کا ترجمہ باپ کر لیں، چچا کر لیں، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ چچا بھی کیا گیا ہے، کیونکہ آبا کا لفظ جو ہے، اب کا لفظ یہ تایا، چچا ان کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی عبادت تم کرتے ہو، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی کا ہی اعتکاف، یعنی انہی پر ہی ہم جمے رہتے ہیں۔ بس یہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو قوم نے کہا، ٹھیک ہے، ان کی قوم، یعنی صحیح، نگاہیں ہماری اسی پر ہی جمی رہتی ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آس پاس ہم رہتے ہیں، بس یہی ہمارے مرکز نگاہ، ہمارے یہی ہے، بس مرکز عبادت۔ صحیح۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا وہ تم کو نفع یا نقصان تم کو یہ پہنچاتے ہیں، یعنی یہ بت، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے وہ تو بڑی لاجیکل بات ہے بالکل کہ آپ نے کہا کہ بھئی جب تم پکارتے ہو ان کو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، یا تمہیں کوئی فائدہ بھی انہوں نے کبھی دیا یا نقصان بھی کبھی تمہارا کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ کوئی سینس ہے ان کے اندر۔ صحیح۔ اچھا مان صاحب، اب اس سے پہلے کیا آخری آیت میں اگر جی آپ پڑھ اجازت لیں دیں پھر تو، جی جی۔ قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، انہوں نے کہا کہ بلکہ، اب یعنی ان کی دلیل دیکھیے کہ ہم نے تو اپنے آبا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ یہ قوم کی دلیل ہے۔ ہاں، یعنی آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، کیا یہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس کی دلیل یا اس کا جواب صرف یہ ہے کہ جی ہم نے تو اپنے بڑوں کو اسی طرح دیکھا تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اچھا مان صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آیات کے اوپر مزید گفتگو کریں، میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیں کہ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کی سرگزشت شروع ہو گئی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایک پوری سورت بھی نازل ہوئی، سورہ ابراہیم ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر، اس کے باوجود یہاں ان کے اس خاص پہلو کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ واقعہ بالکل مختلف واقعہ ہے۔ صحیح۔ یعنی قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں قرآن بات کرے تو اس کی شخصیت اور اس کی ذات کے اور اس کے زمانے کے ہر بات کو ایک ہی دفعہ یوں کر کے بیان کرتے، جیسے ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مدون کرنے کا، پوری سٹوری ایک ہی دفعہ۔ یہ قرآن کا انداز نہیں ہے، اور یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ انسان اس پر جاگتا ہے، اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب بات ختم ہو گئی، اب کس کی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن اب کوئی اور واقعہ بیان نہیں ہو رہا، کئی واقعات قرآن نے بیان کیے نا، تو یہاں پر صرف ایک وہ واقعہ کہ جو قوم کے ساتھ اور آزر کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوئے، بات ہوئی، جو بزرگ تھے
ان کے ساتھ. اب وہ صرف یہاں پر اس کو فوکس کر کے خاص طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ عرب والوں کو سنایا جا رہا ہے. ہاں جی، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ آپ نے خود ہی جب آیت پڑھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے یا اپنے تایا سے یا چچا سے مخاطب وہ ہوئے اور ان سے گفتگو کی. اچھا اب ہمارے ہاں یہ جو باپ اور چچا سے کا جو یعنی ان کا باپ ہونا یا ان کا چاچا ہونا یا ان کا تایا ہونا یعنی یہ رشتہ دار ہونا، اس پہ بہت زیادہ بحث کی جاتی ہے کہ نہیں جی عازر ان کے والد تھے یا طارق ان کے والد تھے. تو اتنی بحث اس پہ کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام پہ اتنی بحث کیوں ہے کہ ہم نے اس کو اپنے عقیدے کا اور ان چیزوں کا حصہ بنا لیا؟ یہ اس کی جو بنیادی وجہ اور جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے. کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. منتقل ہوں. ٹھیک. حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب اس حدیث کا ایک معنی تو یہ لیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مشرک نہیں ہوا، یعنی میرے آبا کے اندر آبا میں کوئی بھی مشرک نہیں ہوا. ایک معنی اس سے یہ لیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بدکاری، کوئی بدی نہیں ہوئی. یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ایک حرام تعلق قائم نہیں ہوا، یعنی زمانہ جیسا مرضی تھا، جیسا بھی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک جائز طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا صلبی اور رحم کا. یہ دو اس حدیث سے مفہوم لیے گئے. اب جنہوں نے یہ مفہوم لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آبا میں اجداد میں کوئی مشرک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحیح، جن کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں. جی. اب واضح بات ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ بھی جو اب کا لفظ ہے یہاں پر وہ چچا کے معنی میں استعمال ہوا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صلبوں رحموں سے، پاک صلبوں رحموں سے میں ہوتا ہوا آیا ہوں. اب جنہوں نے کہا کہ بھئی اس سے حدیث سے مراد یہ نہیں، حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پاک صلبوں رحموں سے مراد یہ ہے کہ جائز رشتوں کے ذریعے سے، یعنی کوئی ایسا غلط کام کے ذریعے سے آبا میں نہیں ہوا. تو جنہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا بالکل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے آزر کی، یہ باپ تھے اور یہ آزر مشرک تھے. ٹھیک ہے. تو قرآن جس کو بیان کرا اس کا حوالہ پھر وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی آپ دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دیکھ لیں. صحیح. وہ مشرکہ تھیں لیکن بدکار نہیں تھی، بدکاری نہیں تھی. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ شرک ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے جس چیز کی نفی فرمائی ہے وہ ہے کہ حرام رشتہ تعلق، حلال رشتے نہیں بلکہ حرام رشتہ. آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہوا، یعنی میرے آبا میں سے کوئی بھی حرام رشتے کے ذریعے پیدا نہیں ہوا. صحیح. یعنی مرد اور عورت کا تعلق. اب یہ دو باتیں سامنے آ گئی. اب امت میں یہ دونوں آراء موجود ہیں. صحیح. یعنی ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں پر آزر سے مراد اس حدیث کی روشنی میں یہ کہ بھئی اس سے مراد مشرک ہو سکتا ہے لیکن بدکار نہیں. ٹھیک. لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں پر جو آزر ہیں وہ مشرک ہیں. آزر اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ بھئی چونکہ فرمایا کہ پاک صلب و رحم، لہٰذا وہ شرک کا بھی انکار ہے، تو لہٰذا یہاں پر آزر آپ کے والد نہیں ہیں، یہ آپ کے چچا. آپ کی کیا رائے ہے اس میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے ان ایسے معاملات میں نا سکوت بہتر ہوتا ہے، خاموشی. یعنی یہ چیزیں دین کی مبادیات سے اور دین کی جسے کہتے ہیں کہ بنیاد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ آنے والے وقتوں میں علماء کی ابحاث اور علماء کا نقطہ نظر ہوتا ہے. تو میرا ذاتی جو طریقہ رہا ہے ایسے معاملات میں وہ یہی ہے کہ میں خاموشی کو اختیار کرتا ہوں، سکوت کو ان معاملات میں. میں نے دونوں آراء آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. صحیح. یعنی اسی طرح تھوڑا سا جزوی طور پر میں عرض کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی ہمارے ہاں یہ بڑی ابحاث موجود ہے. آپ جانتے ہیں علماء کی دو آراء ہیں اس حوالے سے. آیا کہ ان کا اختتام، ان کی وفات آیا کہ ایمان پر ہوئی یا کفر پر، یعنی حضرت عبداللہ کی، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، ٹھیک ہے، دونوں کی. اب یہ نہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی دین کی مبادیات سے اس طرح تعلق ہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی اس چیز کو بیان نہیں کیا. لیکن ہمارے ہاں دو باتیں اس حوالے سے موجود ہیں. لیکن
اس حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن نے فطرت من الرسل جو کہا کہ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جو رسول چلا گیا پھر رسول نے آنا ہے، اس کے درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ لوگ اگر ایک توحید پر قائم ہیں، ایک خاص جو بھی ان کی سمجھ اور فہم ہے، جیسے کئی لوگ ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ تیرا راستہ کون سا ہے، تیری ہدایت کیا ہے، ہم اس کو اختیار کریں، اب ہمیں جو سمجھ آتی ہے تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور کئی لوگ ایسے تھے مکہ میں جو شرک نہیں کیا کرتے تھے، بڑے صحابہ ایسے تھے، بڑے نیک لوگ ایسے تھے، تو لہٰذا یہ جو درمیان کا زمانہ ہوتا ہے نا، اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رخصت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو والدین کریمین آپ کے جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا نقطہ نظر بھی اختیار کیا گیا، اور بڑے بڑے اکابر علماء نے، ائمہ نے اختیار کیا کہ ان کا جو اختتام تھا، خاتمہ تھا، وہ کفر پر ہوا، اور ایسے بھی اکابر علماء ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ تو ایک تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو فطرت من الرسل کا زمانہ ہے۔ صحیح صحیح۔ تو لہٰذا اگر ان کی وفات یعنی اپنے خود ایک ماحول حالات کے مطابق اور ایک اچھی فطرت کے ساتھ انہوں نے کوئی فیصلہ کر کے خدا پر ایمان رکھا تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ بالکل۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں کہ ایک خاندان میں اگر ایک شخص ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہی ہیں میجرلی، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں یا گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا رجحان اسلام کی جانب نہیں ہوتا، وہ مختلف رجحانات کے حامل ہوتے ہیں، تو بطور مسلمان اپنے خاندان میں اگر ایسے لوگ ہوں تو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، ان کو کیسے یہ احساس دلایا جائے کہ وہ اسلام کی جانب واپس آئیں، ان کی رغبت کو تبدیل کیا جائے؟ اچھا، ایک بات، ہم بہت زیادہ حق اور باطل کی نا اصطلاح استعمال کرتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح جگہ پہ استعمال کی۔ میں ویسے ایک اصلاح کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی مسئلہ ہو، کوئی مذہبی مسئلہ ہو، کوئی ذاتی مسئلہ ہو، خاندانی مسئلہ ہو، کوئی رشتوں کے مسئلے ہوں، حق اور باطل کی اصطلاح بہت زیادہ آج کل ہماری سیاست میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق اور باطل کی جو اصطلاح ہے یہ صرف دین کی متعارف کردہ اصطلاح ہے، قرآن کی، تو لہٰذا اس کو اسی تناظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں ہمیں سمجھنی اور ہمیں دیکھنی چاہیے۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ دیکھیے، جب انسان اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، شعور پکڑتا ہے، شعور حاصل ہوتا ہے، انسان کو بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت کچھ پڑھتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، اب بہت سہولتیں انسان کو حاصل ہیں، انفارمیشن کی، نالج کی انسان حاصل کرتا رہتا ہے، تو لہٰذا ایسے حالات میں جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک خیرخواہ کے طریقے سے، ویل وشر، ہمدرد، آپ موقع محل کے مطابق اور حکمت کے ساتھ آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ آج دنیا سے بہت زیادہ واقف ہے، یعنی نظریات سے، عقائد سے، مسائل سے، نظاموں سے دنیا کے وہ بہت اچھی طرح واقفیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں کہ وہ ایک صحیح بات پر آ جائے، ایک سچ بات پر، ایک حق بات پر آ جائے، تو پھر آپ وہ جو تبلیغ اور دعوت کا طریقہ ہے، حکمت کا، آپ وہ اختیار کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں ایک ریٹیلیشن، رد عمل اور ایک ٹکراؤ اور ایک تصادم کی صورت اگر آپ اختیار کریں گے تو واضح بات ہے کہ وہ پھر کبھی بھی آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بے شک آپ باپ ہیں، سرپرست ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، تو آپ حکمت کا پہلو کبھی نہ چھوڑیے۔ صحیح صحیح، اور یہ بڑی نعمت ہے حکمت، قرآن کریم میں بار بار اس کو بیان کیا یہ بھی نعمت ہے، اور بچہ اگر سوچتا ہے، اختلاف کرتا ہے اور پڑھتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت سوال کرتا ہے۔ بالکل 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 صحیح ہے۔ ہمارے صاحب قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، آپ نے جس آیت پہ اختتام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جی اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا تھا تو ہم بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں، کچھ اس طرح سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کی اس عقیدے کو بنیاد بنا کر، اس روایت کو بنیاد بنا کر اپنا عقیدہ بنا لینا، یہ ہمارے ہاں بھی ہے نا۔ آج کا نوجوان جو خدا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں جو اس کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے، جو خیال ہے، جو یقین ہے، جو اعتقاد ہے، وہ بھی تو اسی طرح ہی بنایا ہوا ہے کہ اس نے اپنے والدین سے سنا، یا اپنے والدین سے نہیں تو کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے سنا، اور اس نے اس کو یقین اور ایمان بنا لیا۔
اس کی اپنی اس پہ کوشش نہیں ہے کہ اس نے کوئی 10-15 کتابیں پڑھی ہیں یا کوئی کوشش کی ہے یا پھر دیکھا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، میں اس کو اپناؤں یا نہ اپناؤں، یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کیا یہ معاملہ جو ہمارے ہاں آج ہے وہ اسی طرح کا نہیں ہے جس طرح کا یہ کہہ رہے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا؟ معاملہ ایسے ہی ہے، لیکن خدا کا جو مطلوب انسان ہے، خدا جس کا تقاضا کرتا ہے، قرآن جس کا تقاضا کرتا ہے، وہ ہوش مند انسان ہے، وہ عقل مند انسان ہے، وہ جستجو رکھنے والا انسان. لیکن ہوش مند بھی ہے تو اس نے جب خود نہیں پڑھا، خود اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ وہی میں عرض کر رہا ہوں. جی اب اس کا تو معاملہ خدا کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے قیامت کے دن. لیکن جو میں نے پڑھا، جو میں نے سمجھا اللہ کے دین سے، اللہ اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنی عقل و خرد، جو اللہ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، آپ کو سوچ اور سمجھ دی ہے، آپ اس کی بنیاد پر ہی چیزوں کو قبول کریں اور اسی بنیاد پر ہی آپ چیزوں کو رد کریں. یہ مطالبہ ہے ہر انسان سے. یعنی آپ نے کتابوں کا ذکر کر دیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ کتابوں کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے، آثار ہیں کہ جن پر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تدبر تفکر کر سکتے ہیں. آپ سے اللہ پاک کا تقاضا یہی ہے. یعنی قرآن پاک جب یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آنکھیں رکھتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں، یہ کان ہیں تو رکھتے ہیں، ان کے پاس کان ہیں تو یہ سنتے نہیں ہیں، دل ہے ان کے پاس لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. تو قرآن پاک جب یہ کہتا ہے تو اس سے سمجھ یہی بات آتی ہے کہ جب آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے نا ایک چیز کو، بے شک غلطی کریں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر آپ اس کا صحیح استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے تو واضح بات ہے کہ پھر صحیح اور غلط کا معاملہ تو پھر رہتا نہیں ہے نا. تو لہٰذا اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں گے تو ناکامی ہوگی نا، پھر کامیابی بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر تو ناکامی ہے نا، پھر تو کامیابی کا کوئی چانس ہی نہیں رہتا، تصور ہی نہیں ہے نا. تصور ہی نہیں ہے. یہی معاملہ ہے. میں اسی بات کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اپنی عقل، اپنے شعور، ان چیزوں کو زندہ رکھیں، تازہ رکھیں، یہ خود آپ کو خدا تک پہنچا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو پڑھ کے اور جو آپ کہہ لیں کہ شعور رکھنے کے بعد مزید پڑھتے ہیں، مزید غور و فکر کرتے ہیں، مزید سوچتے ہیں، وہ ہدایت کے راستے کو نہیں پا پاتے، تو پھر ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے زیادہ پڑھ لیا اس لیے گمراہ ہو گیا ہے. تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کا حال اللہ پہ چھوڑ دیجئے، میرے اور آپ کے سپرد نہیں ہے کہ اس کو ہم زبردستی لا سکتے ہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کے سامنے حق اور سچ بات جو آپ سمجھتے ہیں، جس پر آپ کا ایمان ہے، آپ کا یقین ہے، آپ وہ پیش کر دیتے ہیں اس کے سامنے بیان اور پھر اس کے بعد آپ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیجئے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، فاسق و فاجر ہے، بد کردار ہے، برا ہے، تو انہوں نے کبھی بھی ڈنڈوں سے یا اسلحے سے یا طاقت سے کبھی بھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. وہ یہی کرتے تھے، ایک درد بھری جو ایک نصیحت ہوتی تھی وہ ان کے سامنے خواہی والی، وہ کر دیا کرتے تھے. جب وہ اٹھ کر جاتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے تھے، یا اللہ اس کو میں نے کوشش کی ہے، اب آگے تو اس کو راستہ دکھا دے. تیرے سپرد ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا، کئی مذہبی رسومات اور کئی ایسے عقائد ہیں یا آپ کہہ لیں کہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن وہ ہمیں آبا سے ملی ہیں. اگر ہم ان کو لاجیکلی دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن کو کنیکٹ ضرور کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ رسم جو ہے نا وہ بڑی عجیب سی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان رسومات کو ہمارے ہاں بغیر قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کا رجحان ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو ہمارے مذہبی جو علماء ہیں، اسکالرز ہیں، وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تم اس کے خلاف کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہ تو اتنے سالوں سے ہم یہ کر رہے ہیں، تمہارے آباء اس پہ اتنا کچھ کر رہے ہوتے تھے تو تم نے کیوں اس کا انکار کر دیا ہے؟ تو وہ پھر ڈسہارٹ ہو جاتا ہے نوجوان، اور پھر وہ مذہب سے دور ہو جاتا ہے. دیکھیے ہمارے لیے یہ ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے آباء ایسے کرتے آئے ہیں یا سالوں سے کرتے ہیں یا صدیوں سے کرتے آئے ہیں تو لہٰذا اب ہمارے لیے وہ حجت بن گئی، دلیل بن گئی. تو یہ نہیں ہے. ہمارے لیے جو معیار ہے وہ قرآن اور سنت ہے. اس میں جو کچھ ہے، جو وہاں پر ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل ہے. اب آگے چلیے. معاملات یہ ہے کہ جو آپ کی رسومات ہیں، جو رواجات ہیں، ان کو آپ اس طرح تقسیم کریں نا. ایک ہے کہ جو آپ کی ثقافت سے، آپ کے کلچر سے، آپ کے خاندان سے، آپ کی زمین سے پیدا ہوتا ہے، اس پر اسلام کو، دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہاں سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پر آپ پرہیز کیجئے.
تو لہٰذا نوجوانوں کو بھی اور لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. لوگ خام خواہ بیٹھے آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو آیا یہ حرام ہے، یہ آیا یہ حلال ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے یہ دیکھیں کہ جہاں پر اگر آپ ایک دین میں اضافے کا ذریعہ بن رہے ہیں، کسی چیز کو، کسی رسم کو اضافہ بنا رہے ہیں اور اس کو اس طرح اعتقاد اور ایمان سے مان رہے ہیں کہ یہ دین ہے، تو واضح بات ہے وہ غلط بات ہے. لیکن ایک چیز ہے جو آپ کی ثقافت اور کلچر سے، اس سے ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر آپ اس کو ادا کرتے رہیے، اس کو اپنا کر رکھیں. ٹھیک ہے جی شارق آپ. آپ نے بھی ذکر کیا پچھلے سوال کے متعلق کہ اگر ہم انسان کو سمجھا دیں اور بتا دیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور سچ کیا ہے تو وہ کافی ہے، باقی اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن ایک عام بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم اس شخص کو یہ بتائیں، ظاہر کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ہم سے ڈائریکٹلی تو نہیں کمیونیکیٹ کیا، تو ہم کیسے جانتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اپنے اندر انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں یا اللہ کا یہ کلام ہے. ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ یقین کرنا کہ ہاں جیسے اللہ نے ہم سے کمیونیکیٹ کیا اور ہم نے آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یہ اختیار ہمیں کیسے حاصل ہو گیا؟ دیکھیے یہ اختیار تو ہر کسی کو حاصل ہے. اصل جو مسئلہ ہے اختیار کا کہ جب انسان طاقت کو استعمال کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر جسے ہم وائلنس کہتے ہیں، تشدد، وہاں پر آ کر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ اپنے مذہب کو جبراً نافذ کریں کسی انسان پر. ٹھیک ہے. لیکن آپ میرے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہوں، میں جو بات اچھی سمجھتا ہوں وہ میرے منصب کا، میری عمر کا اور میرے والد ہونے کا ایک تقاضا بھی بن جاتا ہے، فرض ہے، ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ میں بالغ اولاد ہے، بے شک جوان اولاد ہے، لیکن میں اس کو بتا دوں کہ بیٹا یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے. بہت سے معاملات ہیں جن میں ہم ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. ایک تو آپ اس کو اس انداز سے دیکھیے، یعنی ایک منصب ہے ایک بندے کا، یعنی باپ ہے، استاد ہے، بڑا ہے، اس کا بنتا ہے بات وہ بتانا، آپ کو یا عالم دین ہے، عالم ہے، اہل علم میں سے ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اختیار کرتے ہیں مانتے ہیں یا یا نہیں نہیں کرتے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اتنا تو اختیار میرے پاس، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس ہے کہ ہم مذاکرات بھی کرتے ہیں، ڈائیلاگ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، اور اس کا آپ کو، مجھ کو، سب کو اس کا حق ہے. لیکن اس میں زبردستی نہیں ہے کہیں پہ، جو آپ نے پہلے جی بات بالکل، یعنی یہ تو ایک ذاتی مسئلہ پھر ہو جاتا ہے نا، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو، دیکھیے آپ انسان کیا، یعنی آپ کسی معاشرے کو لے لیجئے نا جہاں پر جبراً بھی لوگوں کو قوانین پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کی گئی، اب دیکھیے کچھ عرصے کے بعد وہ کوشش ساری ختم ہو جاتی ہے، ضائع. جب تک انسان کنونس نہیں ہوتا، جب تک انسان دل سے بات کو نہیں مانتا. ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کو کیوں یاد آج کیا جاتا ہے، ہمارے اسلاف کو، علماء کو، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے دلوں کو مسخر کیا، انہوں نے سروں کو نہیں جھکایا. جنہوں نے سروں کو جھکایا آج ان کو یاد کرنے والا کوئی. یہ اصل بات ہے کہ دلوں پر حکمرانی. آپ کے دل میں میرے لیے عزت قدر ہوگی، آپ میری بات بھی توجہ سے سنیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، آپ کا محبت کا، احترام کا انداز بھی ہو. میں اگر آپ کے ساتھ جبر کر رہا ہوں، سختی کر رہا ہوں، مار پیٹ کر رہا ہوں اور یہ انداز اختیار کر رہا ہوں، تو واضح بات ہے کہ آپ وقتی طور پر تو مان ہی لیں گے کہ میرا باپ ہے، میرا استاد ہے، وقتی طور پر مان. جب آپ اٹھ کر وہاں سے جائیں گے آپ کہیں گے میں ان باتوں کو نہیں مانتا. صحیح. سوال لایا ہوں ہمارے معاشرے کچھ مسائل کے حوالے سے، تو تھوڑے سینسیٹیو سے بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے وہ سیکس ایجوکیشن کی تعلیم باقاعدگی سے نہیں دی جاتی. اگر اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو چیپٹرز جو ہوتے ہیں اس طرح کے بایولوجی میں ہو گئے 9th 10th کلاس میں، تو وہ فیمیل ٹیچرز ہوں تو اسکپ کر دیتے ہیں، میل ٹیچرز ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں اوائڈ ہی کریں کیونکہ بچے پھر مذاق کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں سیریسنس نہیں دیکھی جاتی ان مسائل کے حوالے سے، یا رجحان نہیں دیکھا جاتا. تو بچوں کو سیکس ایجوکیشن کی اگر تعلیم دینی چاہیے تو کس عمر میں دینی چاہیے؟ بہترین عمر کیا ہے اس کی؟ ہر عمر بہترین ہوتی ہے، یعنی جیسے بچہ بڑا ہونے لگتا ہے، جیسے 3 سال کی عمر ہے، 3 سال 4 سال 5 سال یہ عمر ہے کہ سٹارٹ یہاں سے ہو جانی چاہیے. اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اگر ہم اس کو چند حصوں میں تقسیم کر لیں اور اس حصے کے مطابق پھر ہم ایجوکیشن دیں، حصے کے مطابق، ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک عمر ہوتی ہے کہ جیسے بچوں کو ان کے جو اعضاء ہیں ان کے بارے میں اعضاء ہے، صحیح ہے، آپ بتا دیا جاتا ہے، یا بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کے بارے میں اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے. پھر جیسے جیسے بچہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر
جیسے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بلوغت کے مسائل بھی کئی ہوتے ہیں، اور ایسے یعنی آپ یوں کہہ لیجیے اس کو باقاعدہ طور پر ایجوکیشن میں ہونا چاہیے. یعنی میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. ایک ہے جنسی بے راہ روی اور ایک ہے جنسی تعلیم. جب آپ بچوں کو جنسی تعلیم نہیں دیں گے وہ جنسی بے راہ روی پر چلیں گے. اور یہ جملہ بھی میرا مشہور ہے، میں بولا کرتا ہوں کہ جب گھر میں بچوں کو آگاہ نہیں کیا جائے گا پھر گلی محلے کا لوفر جو ہے آوارہ نوجوان وہ آپ کے بچوں کو پھر جنسی معاملات کے بارے میں بتائے گا اور اس سے پھر بچوں کا بعید نہیں ہے نا، وہ پھر استعمال بھی کرے گا. جی بالکل. یعنی یہ چیزیں، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیوں ایسا بنا دیا، ایک عیبدار چیز بنا دیا، ٹیبو بنا دیا ہم نے اس کو، جبکہ ہمارے کتابوں میں، ہمارے اسلاف میں، بلکہ قرآن مجید کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے. کون نہیں واقف؟ یعنی جو بچہ قرآن مجید پڑھے گا، نوجوان پڑھے گا، تو کیا اس کی نظر سے واقعات نہیں گزریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، سورۃ یوسف کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہاں پر کیا بیان نہیں کیا گیا. اسی طرح خواتین کے کتنے مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. شادی شدہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو بالکل ازدواجی زندگی ہوتی ہے، اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور بہت کچھ بیان کیا گیا ہے. تو یعنی سیکس ایجوکیشن جس کا نام ہم لے رہے ہیں، جنسی تعلیم، وہ یہی ہے نا. یعنی انسان تین چیزوں سے بنا ہوا ہے. ایک انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، دوسرے جذبات دیے، تیسرے خواہشات دیے. اب ان چیزوں کو جب تک آپ چینلائز نہیں کرتے، ایک نظم میں نہیں لاتے، ایک ڈسپلن میں نہیں لاتے، تو اس سے بربادی پھر ہوتی ہے. یعنی اگر عقل کو آپ صحیح طریقے سے استعمال نہ کریں اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آپ نہ بتائیں تو واضح بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہوگی اس سے. اسی طرح جذبات کا معاملہ ہے. میں پروگراموں میں یہ بات کہتا ہوں کہ جذبات کی تربیت یہ دی جانی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ محبت کا اظہار کہاں کرنا ہے، غصہ آپ نے کہاں پر کرنا ہے اور غصہ کس حد تک آپ نے کرنا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس. ہاں یہ آپ کا ہو گیا. تیسرا حصہ آپ کی خواہشات ہے، یعنی آپ اس کو جنسی حوالے سے بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے اس کی بھی اگر آپ تربیت یا تعلیم آپ اس کی نہیں دے رہے بچوں کو تو پھر معاشرے میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا پھر یہ ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں، فقہی کتابیں، آپ حدیث کا لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر یہ سب کچھ بیان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کر ایسے ایسے مسائل پوچھتی تھیں کہ اپنے ذاتی مسائل، ایون کہ اپنے خامند کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کے بارے میں وہ آ کر سوال کرتی ہیں. اچھا پھر فقہی کتابوں کو آپ دیکھ لیجئے، تفصیل کے ساتھ آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. جو بچے پڑھتے ہیں مسائل شروع سے کتاب الطہارت سے شروع ہوتا ہے. تو گویا کہ ہم کسی نہ کسی ڈھنگ سے تعلیم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن ہم نے ٹیبو بنایا ہوا ہے. اس کو چینلائز نہیں کر رہے. چینلائز کر لیں، اس کو بہتر طریقے سے اسکولوں میں دی جائے، مدارس میں دی جائے، اور ماں باپ ہیں ان کو بھی شعور ہونا چاہیے کہ بھی ہم نے بچوں کو اس کے بارے میں اگر بتانا ہے تو وہ اس کا طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے. ماں بیٹی کو بتائے، باپ ہے تو وہ بیٹے کو ان مسائل سے آگاہ کرے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ سب چیزیں جب پڑھائی جا رہی ہیں، فقہ کی کتابوں میں دیکھ لیں، حدیث کی کتابوں میں، قرآن کریم میں باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، پھر ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے خاص طور پہ اور جو اسکول کے اساتذہ ہیں وہ اس کے خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے، یا آپ چاہ رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا ایسی چیزیں سیکھ لیں جس سے وہ اپنے آزادانہ جنسی تعلقات دوسروں کے ساتھ قائم کریں. ایک عمر کے اندر اگر بچے کو نہیں ان تعلقات کا پتہ تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے گا، آپ بتا دیں گے تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرے گا. اس طرح کی وہ ڈیبیٹ پھر شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کا تو ہمیں نقطہ نظر پتہ چل گیا کہ آپ اس تعلیم کے حق میں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ دوسرا جو پورا طبقہ ہے ہمارے علماء کا وہ اس کے خلاف کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ ان کو بتایا جائے، اس کی اہمیت واضح کی جائے، ان کو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم بول دیتے ہیں نا، ہم ایک شخص ہے 60 سال کی عمر ہے، ہم کہہ دیتے ہیں اس کو نہیں پتہ 60 سال کا ہو گیا، بزرگ ہو گئے. ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک، ہم خود ابھی تک سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے، مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، پھر حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں ساری زندگی نہیں ان باتوں کا پتہ چلا. میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں اساتذہ ہیں ان کے لیے ورک شاپ کا ارینج کیا جائے، ان کو بتایا جائے. مدارس کے بڑے بڑے جو ہمارے علماء ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے. اب ٹریننگ ہوتی ہے، اب آہستہ آہستہ یہ چیز شروع ہوئی ہے. اب جب وہ مجھ سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، جب کبھی ورک شاپ ہو، آپ کو معلوم ہے میں جاتا ہوں
تو وہاں پر جب وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھی لٹریچر ہے، یہ بھی باتیں ہیں، یہ تو ہمیں کبھی ساری زندگی ہمیں نہیں معلوم. انسان کبھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ میں عرض کروں کہ آپ کسی طبقے کی نہ بات کریں، میں منافقت بڑی دیکھتا ہوں اچھا سوسائٹی میں. یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ بھئی اس کے بارے میں اگر کوئی کھل کر بات کر رہا ہے تو اس پر فتویٰ لگ جائے گا اور کہیں گے یہ کیا باتیں آپ کہہ رہے ہیں. اچھا وہی کچھ سب کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے، یعنی ان کے ہی سامنے، اور جسے ہم کہتے ہیں ناک کے نیچے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بچے بھی کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ بھی ہے، ہر جگہ پر وہ سب کچھ وہی کچھ ہو رہا ہے، واقعات بھی ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اس کو کھل کر آپ بات کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کہہ دیا. تو گویا کہ یہ جو ایک منافقت کا انداز ہے نا، ایک خام خواہ کی جو پرہیزگاری اور تقویٰ کا ایک ہم نے ظاہرداری رکھی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے بجائے حقیقی مسائل پر توجہ کرنی چاہیے. صحیح. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ہاں اگرچہ سیکس ایجوکیشن کی باقاعدہ تعلیم ہی دی جاتی ہے، جسے جنسی تعلیم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جیسے نکاح بطور مسلمان اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کا تعلقات نہیں قائم کرنے، عورت مرد کے درمیان نہیں ہونے چاہیے تعلقات. یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے. کیونکہ اگر کنسنٹ کی بات ہو، زنا بالجبر کی سمجھ آتا ہے کہ جس میں جبر ہے، زبردستی ہے، وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے اصولی طور پر غلط ہو، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت کا کنسنٹ ہے، دونوں کے درمیان اجازت ہے، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ وہ تعلقات قائم کر سکیں، تو پھر بھی اسلام میں اس کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کو پھر بھی زنا کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، اسلام اصل جس ادارے کو تشکیل دیتا ہے نا، وہ خاندان کا ادارہ ہے. اور خاندان تب ہی وجود میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں. صحیح. یعنی حقوق اور ذمہ داری کے ساتھ معاملات چلتے ہیں. آپ اس آزادی کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی بھی ذمہ داری کسی پر نہیں ہوتی. اس کی سب سے پریکٹیکلی جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے یورپ ہے. یعنی میں خود چونکہ وہاں پر رہا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کہ ون پیرنٹ فیملی سسٹم سنگل پیرنٹ اس وقت یورپ میں چل رہا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ مرد عورت نے جسمانی تعلق قائم کیا رضامندی کے ساتھ. اب اس کے بعد جو مرد ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے، وہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر ماں اس کو پالتی رہتی ہے، اولاد جو پیدا ہوتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ماں غائب ہو جاتی ہے تو وہ باپ اس کو پالتا ہے. یہ الگ بات کہ ریاست پھر اپنے جو وسائل ہوتی ہے، ذرائع ہوتے ہیں، پھر وہ سارے ان پر خرچ کرتی رہتی ہے. اب یہ ایک خام خواہ کا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے آپ انلیجیٹیمیٹ پھر چلڈرن بھی آپ کہتے ہیں، یعنی ریاست کا ایک پورا نظم ہے، اس نظم سے ہٹ کر جب آپ چلتے ہیں تو وہ پھر ریاست میں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے پھر بہت سے ادارے وجود میں آتے ہیں اور بہت سا پھر سرمایہ اس کام پر لگتا ہے. اسلام کے جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاندان بنائیں، آپ میاں بیوی ہوں، آپ کے بچے ہوں، ان بچوں کی آپ تربیت کریں، فائنینشلی ان کی ذمہ داریوں کو آپ ادا کریں، اور آپ تعلیمی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور اسے ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری بنائیں تاکہ وہ ذمہ دار شہری کی حیثیت سے زندگی گزارے. تو اسلام کے در حقیقت یہ پیش نظر ہے. جنگل کا معاشرہ اسلام نہیں چاہتا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ انسان ہیں تو آپ ایک باقاعدہ طور پر خاندان ایک پورا نظم میں رہ کر آپ اپنی زندگی گزاریں. تو لہٰذا اس لیے اس طرح کے جو معاملات ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ نے ذکر کیا، اس لیے اسلام میں بہت سختی ہے اور اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور اسلام نے اس پر سزا بھی پھر رکھی. دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں لوگ 3 4 شادیاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تعلقات اسی طرح کھل کر قائم کرتے ہیں، بس وہ نکاح کے ذریعے قائم کرتے ہیں. طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، دوبارہ شادیاں بھی کسی اور شخص سے ہو جاتی ہیں. تو طریقہ کار تو وہی ہے تعلقات قائم کرنے کا، صرف فرق یہ ہے کہ وہ لیگلائز کر لیتے ہیں، لیجیٹیمیٹ اس کو بنا دیتے ہیں نکاح کے ذریعے. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصولی طور پر مرد اور عورت کے درمیان جو تعلقات ہیں، ملٹیپل عورتوں کے ساتھ یا ملٹیپل مردوں کے ساتھ تعلقات، وہ اصولی طور پر غلط نہیں ہیں. دیکھیے، مجھے آپ کی بات سے بنیادی اور اصولی اختلاف ہے، اور اصولی طور پر ہی اختلاف ہے. جی. دیکھیے، اسلام نے جو کہہ دیا نا، وہ میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر اسلام کا رکھا ہے، اور اس کا وہ جو فلسفہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے.
جہاں پر 2 3 4 کا ذکر ہے قرآن مجید کا، وہ مقام پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہ ایمرجنسی حالات میں قرآن پاک نے وہ بیان خاص کیا، حالات کے اندر، جنگی حالات، اور غزوہ احد کے موقع پر 70 مسلمانوں کی شہادت، 70 خاندانوں کا لاوارث ہو جانا، اس کا حل اسلام نے یہ بیان کیا۔ عام حالات میں قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس طرح نہیں بیان کیا گیا کہ عام حالات میں بھی کوئی 2 3 4 شادیاں کرے، وہ خاص حالات تھے جس کی بنیاد پر اسلام نے اس کا ذکر کر دیا۔ ہم نے لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بنیاد پر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اصل اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہمارے لیے وہ اصل حجت ہے۔ باقی پاکستانی معاشرہ ہے، یعنی ہم اس کو مسلم معاشرہ میں کہتا ہوں، میں اس کو اسلامی معاشرہ بھی نہیں کہتا، یعنی صرف اس حوالے سے نہیں جو آپ نے بات کی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ معاشی ناہمواری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، استحصال ہے، ظلم ہے، استحصال، ایکسپلوئٹیشن ہے، یہاں تک کہ میں خواتین کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے برا حال ہمارے ملک میں ہے، پاکستان میں۔ دبئی UAE کا ایسا نہیں ہے ریٹ، آپ ترکی کو دیکھ لیجئے، دوسری اسلامی دنیا، ہمارا بہت ہی برا حال ہے خواتین کے حوالے سے بھی۔ تو ہم اس کو کیا اسلامی معاشرہ کہیں گے؟ تعلیمات اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لوگوں کا کریکٹر، کردار وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لوگ اگر چاہیں اپنے آپ کو سنوارنا انفرادی اور اجتماعی طور پر، وہ مذہب کو اختیار کریں، مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں، نہیں کرتے تو پھر یہی صورت ہوتی ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا کہ طاقتور، ہم نے بچپن میں جب یہ حدیث پڑھی تھی تو وہاں پر لکھا تھا پہلوان، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو گرا لیتا ہے، بلکہ طاقتور پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جو جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو پا لے، اس کو کنٹرول کر لے۔ تو فرمایا اصل میں وہ شخص طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔